عمر کی خلافت۔ خیر، ابو بکر کے بعد عمر کو دوسرا خلیفہ چن لیا جاتا ہے۔ ان کے دور خلافت میں لوگ ڈر ڈر کے رہتے تھے کیونکہ بات بات پر ان کی قتل کرنے کی عادت تھی، اور جیسا کہ میں نے بتایا بھی تھا کہ رسول سے تو یہ ان کے وقت میں قرآن کی اپنی مرضی کی آیتیں بھی نازل کروا لیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے حسین کی شہادت کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا، جو کہ لاجیکلی ایک جھوٹ ہے، کیونکہ حدیثوں کو جمع ہی محمد صاحب کی موت کے قریب 300 سال کے بعد کیا گیا تھا۔ تب تو کربلا کا واقعہ ہوئے بھی کافی ٹائم بیت گیا تھا۔ اس طرح کی حدیث ایکوریٹ تب مانی جاتی جب اسے کسی ایونٹ سے پہلے ہی لکھ لیا جاتا، اور ویسے بھی رسول کی کتنی ہی پروفیسیز آج کے وقت میں غلط ثابت ہو گئی ہیں، جس پر میں پھر کبھی بات کروں گا۔ خیر، حضرت عمر کے دور خلافت کی ایک عجیب حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے یہودی اور عیسائی محمد صاحب سے اچھی پروفیسیز کر دیا کرتے تھے۔ پروفیسیز مطلب کہ وہ بھوشیہ وانیاں جو کہ کسی پیغمبر نے کی ہوں۔ عمر کے بعد کے خلیفاؤں کے بارے میں انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اور وہ بھی بائبل سے۔ عمر نے ایک پادری کو بلوایا اور اس سے کہا، تورات میں تم مجھے کس طرح پاتے ہو؟ اس نے کہا، مضبوط اور امانت دار۔ پھر عمر نے کہا، میرے بعد آنے والے خلیفہ کو کس طرح دیکھتے ہو؟ اس نے کہا، میں اسے نیک خلیفہ پاتا ہوں سوائے اس بات کے کہ وہ اپنے سگے رشتہ داروں کو اونچے اونچے عہدوں پر بٹھا دے گا۔ اس پر عمر نے 3 بار کہا، اللہ عثمان پر رحم کرے۔ پھر عمر نے کہا، اس کے بعد والوں کو کس طرح پاتے ہو؟ تو وہ بولا کہ اس کی خلافت فتنے کے دور میں ہوگی۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک پادری نے توریت میں سے حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت کے بارے میں ایک دم صحیح جانکاری دے دی۔ حضرت عمر کا قتل۔ حضرت عمر کے پاس مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لولو فیروز آیا اور اپنے مالک کی شکایت کی کہ وہ ہر روز میری کمائی کا ایک بڑا حصہ مجھ سے لیتا ہے۔ عمر نے پوچھا، تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں بڑھئی، مستری اور لوہار کا کام کرتا ہوں۔ اس پر عمر نے کہا، تمہارے کام کو دیکھ کر یہ رقم بہت بڑی نہیں لگتی؟ ابو لولو عمر کے اس جواب سے خوش نہ ہوا اور وہاں سے جانے لگا۔ عمر نے اس سے پوچھا کہ کیا تم میرے لیے ایک چکی بنا سکتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، اگر آپ زندہ رہے تو میں آپ کے لیے چکی بنا دوں گا۔ اس پر عمر نے خود سے کہا کہ ابو لولو مجھے موت کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ ایک روز حضرت عمر جب صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے، انہوں نے جماعت کو درست کروایا اور نماز شروع کر دی۔ ابو لولو مسجد میں پہلے سے چھپا ہوا تھا اور عمر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے نماز کی حالت میں عمر کو پایا تو عمر تک پہنچنے کے لیے اس نے جماعت میں سے کئی نمازیوں کو زخمی کرا، جس میں سے کتنے ہی شہید بھی ہو گئے تھے، اور پھر حضرت عمر پر اس خنجر سے 6 بار وار کیا، جس کو اس نے زہر کے اندر 2 سے 3 دنوں تک ڈبو کر رکھا تھا۔ پھر عمر پر حملہ کرنے کے بعد جب یہ وہاں سے بھاگا تب ابو لولو کو پکڑ لیا گیا اور پھر اس نے خودکشی بھی کر لی۔ یہ تھا حضرت عمر کی موت کا واقعہ، جس کے بعد 61 سال کی عمر میں 64 ہجری 644 عیسوی کو ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب عبداللہ بن عمر کو پتہ چلا کہ ان کے والد کو شہید کر دیا گیا ہے، تب انہوں نے تلوار اٹھائی اور مدینہ کے کتنے ہی لوگوں کو مار دیا، صرف شک کی بنیاد پر۔ حالانکہ جو اصل قاتل تھا اسے اسی وقت مار دیا گیا تھا، یا کچھ روایتوں کے مطابق اس نے خودکشی بھی کر لی، پھر بھی اس نے مدینہ کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے جب اس کو پکڑا تب انہیں چاہیے تھا کہ وہ اسلامک شریعہ کے حساب سے عبداللہ بن عمر کو بھی سزا دیتے، مگر انہوں نے صرف اسے گھر میں قید کر دیا، اور جب حضرت عثمان کی خلافت آئی تب اسے رہا کر دیا گیا۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ حضرت عمر کا قاتل ابو لولو فیروز مسلمان نہیں تھا، بلکہ آتش پرست تھا، یعنی مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ محمد صاحب کے وقت سے ہی مکہ اور مدینہ میں کافروں کے آنے پر پابندی تھی، تو یہ اس وقت مدینہ میں کیا کر رہا تھا، اور تو اور مسجد کے اندر کیسے داخل ہوا؟ حالانکہ سنی کی ہی بک سے پتہ چلتا ہے کہ ابو لولو کی بیٹی بھی مسلمان تھی۔